بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ آج ہم کتاب الذبائح پڑھنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 823 823۔ کتاب الذبائح و صید و تسمیتی، ذبح کیے ہوئے جانوروں اور شکار اور اللہ کا نام لینا، اس کی کتاب۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ احادیث، شریعت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور شکار کے جو مسائل ہیں، اور کیونکہ بسم اللہ کا تعلق ہے جانور کی ذبح کے ساتھ، اس لیے ساتھ تسمیہ کا جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا۔ وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول۔ نیچے وہ آیات جو بیسک آیات ہیں جن میں ذبح کرنے کے حوالے سے اور شکار کے حوالے سے ہدایات ہیں، قرآن مجید کی آیات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یا یوں کہہ لیں حلال چیزوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہدایات ہیں کہ بے یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، یہ چیزیں سوری حرام ہیں، باقی ساری آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو حرمت علیکم المیتۃ، یہ آیت ہے۔ وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول، حرمت علیکم المیتۃ الی قولی فلا تخشوہم واخشونی۔ تو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری آیت جو ہیں وہ دیکھ لیں قرآن مجید سے، اگر آپ کو نہیں آتی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ وقولہ یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ذریعے آزمائے گا۔ تو یہ شکار کے حوالے سے ہے کہ آپ نے فلاں حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، ویسے آپ شکار کر سکتے ہو۔ ابن عباس نے کہا العقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، آیت کی طرف اشارہ دیا ہوا سورہ المائدہ کی شروع میں۔ اے لوگو، عقود جو معاہدے ہیں، جو وعدے ہیں آپ نے کیے ہوئے ان کو پورا کرو۔ معاہدے بلکہ العہود آ گیا نا، عہد، طرفین کا معاہدہ۔ معاہدہ وہی ہوتا ہے جس میں طرفین ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد ما احل و حرم، جو چیز حلال کی گئی اور حرام کی گئی، اللہ نے کہا تمہارے اوپر یہ پابندیاں ہیں، یہ تم نے کام نہیں کرنے، اور ان کے کرنے کی اجازت ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ جو چیزیں یہ تمہارے لیے ٹھیک ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، الخنزیر مراد خنزیر ہے، مطلب جو ہے نا جن چیزوں کو حرام قرار دیا جائے گا مستقبل میں، یہ تمہیں پڑھ کے بتائی جائیں گی، وہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ یجرمنکم آتا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے لا یحملنکم، حمل یحمل کا معنی دے رہا ہے۔ شنآن کا معنی عداوت، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ المنخنقہ، یہ آتا ہے نا اوپر آیت، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تو ادھر والمنخنقہ دم گھٹ کر مرنے والا، تخنق جس کا گلا گھوٹ دیا جائے، فتموت پھر وہ مر جائے، الموقوذہ چوٹ مارا ہوا یعنی چوٹ سے جو مر جائے، تضرب بالخشب تو ڈنڈا مارتا ہے، تو قذوا تو اس کو مارتا ہے، فتموت پھر جانور مر جاتا ہے۔ المتردیہ گر کر مرنے والا، تتردی من الجبل جو پہاڑ سے گرتا ہے اور مرتا ہے۔ النطیحہ ٹکر سے مرا ہوا، تنطع الشاۃ بکری کو ٹکر ماری جاتی ہے۔ فما ادرکتہ یتحرک بذنبہ، جس چیز کو تو پالے ان میں سے کسی کو، یتحرک بذنبہ کہ وہ حرکت کر رہی ہے، بذنبہ اپنی دم کے ساتھ، او بعینہ اپنی آنکھ کے ساتھ، ہلکی پھلکی حرکت ہے، فاصبح تو ذبح کر، وکل اور تو کھا لے۔ تو یہ ہے جو ہے نا کتاب الذبائح والصید والتسمیہ۔ اب اس میں ایک چیز میں آپ کے ذہن میں ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں جو حلت اور حرمت کا تصور ہے، اس کا جو سارا دار و مدار ہے وہ عقیدے اور ایمان کے اوپر ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، خواہ مصلحت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، اور ضروری نہیں ہے کہ عقل
جو ہے نا آپ اپلائی کریں اور عقل آپ کو بتائے کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، آج کل اسلام کی یہ جو حلال اور حرام چیزیں ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، کس طرح کی عجیب سی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں، اور وہ ہماری کتابوں میں بھی قدیم لکھے ہوئے ہیں، بے خنزیر کو کیوں حرام کیا گیا، بکری کو کیوں حلال کیا گیا، تو عجیب و غریب منطق جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے اور فلسفہ اس میں۔ اور چونکہ جو لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ماہرین حیاتیات ہوں، ان کو اس کا نالج ہو، اور وہ ماضی کی باتیں ہیں وہ آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غور و فکر کر کے جن نتیجوں پر پہنچے، یہ جو مخصوص چند جانور ان کے سامنے تھے ان کو وہ دیکھ کر جو نتائج انہوں نے حاصل کیے انہوں نے وہ کتابوں میں لکھ دی۔ اب لوگ آگے سارے اٹھا کے وہی بول رہے ہیں، اور ہمارے جو سکالر ہیں اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بھی وہی کہتے ہیں، جبکہ وہ باتیں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لکھ دیا بھی خنزیر اس لیے حرام ہے، اس میں فلاں فلاں خرابی ہے، اس میں فلاں فلاں وجہ ہے۔ اچھا، وہی جو چیزیں ہیں وہ آگے پھر حلال چیزوں میں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بھائی یہ ان کا کیا ہے، یہ ان کے مزہ کا خیز باتیں ہیں، یہ حلت و حرمت کا یہ تصور ہے، یہ انتہائی غلط، یہ کھچڑی پکا دی ہے، کسی چیز کو ایسے حرام کر دیا، کسی کو ایسے حلال کر دیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کا جو دار و مدار ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان اور عقیدے پر ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے مذہب کے اندر حلت و حرمت کا، بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھی فلاں فلاں چیز ہے، چند چیزوں کا نام لیے۔ تو بھئی چند چیزوں کا نام لیے شریعت نے واضح طور پہ، جن سے عربوں کا واسطہ پڑتا تھا، اور ساتھ جو ہے نا کچھ ہدایات دے دی ہیں کہ بھئی جن میں یہ علامات ہوں گے آپ نے ان کو نہیں، اور جو دوسرے جانور ہیں آپ ان کو آپ کھا سکتے ہو۔ میں نے اس پر ویسے کیونکہ کچھ نہ کچھ بنانا ہے تو اس لیے میں نے ابھی تک غور نہیں کیا، مجھے ٹائم نہیں ملا، تو میں جو ہے نا غور کر کے مزید کچھ پہلو اور اسٹڈی کر کے اگر میرے سامنے آئے تو میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے میں ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے۔ عدی بن حاتم سے مروی انہوں نے کہا سألت النبی، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا عن صید المعراج، معراج کے شکار کے بارے میں۔ اب یہ معراج کیا ہے، اب یہ اوپر یہ نمبر 1 حاشیے میں انہوں نے نا نمبر 1 نہیں نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے، ہوا سامن، یہ تیر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ذرا، لا ریش لہو، جس کا پر نہیں ہوتا، ولا نسل، اور آگے جو وہ لگا ہوتا ہے نا لوہا وہ بھی نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ہمارا ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بھئی یہ کیا چیز ہے۔ اب آگے دیکھنا، وتابعہ ابن سیدہ سہم طویل لہو اربع فإذا رما بھی، یہ طرح آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک لمبا تیر ہوتا ہے جس کے جو 4 یہ میں نے لفظ نہیں دیکھا۔ اچھا، جب آدمی مارتا ہے تو یہ طرح وہ چوڑائی میں وہ چوڑا ہو جاتا ہے، مبہم سی بات ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، خطابی نے کہا المعراج نسل عریض، یہ ایک چوڑا سا پھل ہوتا ہے، لہو ثقل ورزانۃ۔ اچھا آگے لکھا ہوا عود رقیق الطرفین غلیظ الوسط وهو المسمى بالحذاقۃ، وقیل خشبۃ ثقیلۃ آخرها اسن محدد راسها وقد لا تحدد وقوى هذا الاخير النووي۔ ٹھیک ہے، یہ موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے آخر میں لاٹھی لگی ہوتی ہے۔ بھئی اب آدھے نہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تمیز نہیں آپ کو کلاس میں بیٹھنے کی۔ محدد راسها، جس کا جو سارے آگے سے وہ تیز ہوتا ہے، وقد لا تحدد، اور کبھی وہ تیز نہیں ہوتا۔ اور اس آخری کو امام نبی نے ایاز کے پیچھے چلتے ہوئے تک مطلب کبھی قرار دیا ہے، اور قرطبی نے کہا یہی مشہور ہے کہ وہ موٹا یا ڈنڈا، بھائی موٹی لکڑی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں ڈنڈا لگا ہوتا ہے، اور اس آگے سے وہ اس کو تیز کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
ابن تین کا المیراد و حسن فی طرف یا جس کے ایک کونے میں حدیدۃ لوہا لگا ہوتا ہے، یرمی صائد بہا السیدہ شکار کرنے والا جس کو شکار پہ مارتا ہے، فما اصاب بیدی فہو زکی فیوکل بما اصاب بغیر یدی فہو وقید وبمعنی قولی وغیرہ وغیرہ۔ اس سے آپ کو کیا آئیڈیا ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے یہ افراد نہیں چیک کیے، یہ افراد کس کس دور کے ہیں، ٹائم نہیں تھا میرے پاس، لیکن یہ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ شکلیں بدل جاتی ہیں، یا علاقے جو ہے نا وہ بدلنے سے چیزیں جو ہے نا کوئی شکلیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے مختلف جو ہے نا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف لکڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے لوہا لگا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے، یہ میراث کا مطلب جیسے انہوں نے بات کی ہے، یہ اس طرح کا ہے کہ جیسے آپ ہوتے ہیں نا وہ قلعہ ٹھوکیدہ ہے، قلعہ دیکھتے ہیں نا بھینس کے لیے لکڑی ہوتی ہے آگے سے تیز کر کے، ہاں جی، تو ایسے وہ بڑی لکڑی ہے لمبی سی، اس کو آگے سے تیز کر لو تو وہ بھی ایک طرح کا وہ جو نا تیر کی طرح ہی، اگر کوئی بڑا جانور ہے آپ اس کو قریب سے مارتے ہو زور سے اور اس کی پریکٹس کی ہوئی ہو تو بھائی وہ بڑا لگے گا، وہ جسم کے اندر گھس جائے گا۔ تو ایسے وہ ڈنڈے جو ہے نا وہ گھڑ، پنجابی میں گھڑ نہیں کہتے ہیں نا، اور جی میں گلی بنائی دی ہے، گلی ڈنڈے والے گلی بنا لیتے ہیں، تو ایسے وہ ڈنڈا سا نا گھڑ کے وہ رکھ لیتے تھے اور وہ مارتے تھے۔ تو یہ میراث سے مراد وہ ہے۔ آپ نے کہا اگر مطلب وہ سیدھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ظاہر بات ہے وہ تھوڑا سا ترچھا بھی ہو سکتا ہے نا، اب آپ ڈنڈا سیدھا مارتے ہو، نہیں تو مار کے چیک کر لو، عموماً اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے سیدھا نہیں لگے گا، وہ کوئی ڈنڈا ہے نا سیدھا پکڑ کے مارے آپ، وہ ترچھا ہو جائے گا۔ اگر وہ ترچھا لگے گا بھائی اور کوئی چیز مر جاتی ہے فرض کیا ترچھا لگنے سے، تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں کھانی، اور اگر سیدھا لگتی ہے تو وہ چیز ظاہر بات ہے سیدھا لگے گا تو پھاڑے گا نا، جسم کے اندر گھس جائے گا وہ۔ جیسے چھری ہے، آپ چھری سیدھی مارتے ہو تو وہ بالکل اگر مطلب لگتی ہے اس کی نوک لگے گی تو وہ تو گھس جائے گی جسم میں، اور اگر وہ ٹیڑھی ہوگی پھر تو نہیں نا گھسے گی۔ نہیں بات سمجھ آ رہی؟ چاقو نہیں ہے سیدھا مار رہے بھائی پتہ نہیں آپ لوگ سو رہے ہیں یا کیا حساب کتاب ہے۔ آپ نے کہا ما صاحب بحدی، جس چیز کو وہ لگے بحدی اپنی کیا کہتے ہیں تیز دھار کے ساتھ، بحدی اپنی نوک کے ساتھ، تیز نوک کے ساتھ، فکلو تو اس کو کھا لیں، وما صاحب بحدی جس کو وہ لگے اپنی چڑائی کے ساتھ، وہ وکید تو وہ چوٹ مارا ہوا جانور ہے۔ وسالت عن صید الکلب، میں نے سوال کیا کتے کے شکار کے بارے میں، آپ نے کہا مامسا کھا لے گا فکل، جو چیز وہ روک لے تجھ پہ پھر وہ کھا لے۔ فإن أخذ الكلب زکوٰۃ، کتے کا پکڑنا ہے ذبح کرنا ہے۔ کتے نے شکار کو پکڑا اور شکار مار دیا اس کو، لیکن اس نے کھایا نہیں، تو آپ کھا سکتے ہو۔ فإن وجدت مع کلبک أو کلابک کلبا غیرہ، اگر تو اپنے کتے کے ساتھ یا اپنے کتوں کے ساتھ کوئی اور کتا پائے اس کے علاوہ، وخشیت، پھر تجھے اندیشہ ان یکون اخذہ معه، اس بات کا کہ اس نے اس کو اس کے ساتھ پکڑا ہوگا، وقد قتلہ، جب کہ کتا اس جانور کو مار چکا ہے، فلا تاکل، تو مت کھا، فإنما ذکرت اسم اللہ علی کلبک، تو نے اللہ کا نام لیا اپنے کتے پہ، ولم تذکرہ علی غیری، تو نے اللہ کا نام دوسرے کتے پہ نہیں لیا۔ چلیں پڑھیں جی۔ معراج کے شکار کا بیان۔ ابن عمر نے کہا فی المقتولۃ بالبندوقۃ، اس جانور کے بارے میں جس کو بندوق کے ساتھ، بندوق سے مراد وہ غلیل ہے بھائی، ہاں جی، وہ غلیل شلیل اس میں وہ ڈال کے مارتے، اس کو بندوقہ کہتے تھے نا۔ اب آپ نے کوئی چیز ڈالی ہے ان کو بٹا بٹا اور آپ نے مارا، جانور مر گیا، تو انہوں نے کہا تلک الموقوذہ، یہ موقوذہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا، حرمت علیکم الموقوذہ، چوٹ سے مارا ہوا۔ وہ اب ظاہر بات ہے وٹا ماریں گے، اب جانور کا جسم تو نہیں نا پھٹے گا، ٹھیک ہے، اور جانور مر جائے گا۔ وہ کاری ہو سالم، الا یہ کہ آپ اس کو پکڑ لیں، اب اس کو لگے تک اور وہ بھی زندہ ہوتا آپ اس کو ذبح کر لیں۔ وہ کاری ہو سالم والقاسم و مجاہد و ابراہیم و تعاون والحسن، ان سب نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ وکری الحسن رمی البندقۃ فی القریٰ والامصار، اور حسن نے یہ کیا کہتے ہیں پتھر مارنا، یہ اس کو یا کہہ رہے ہیں غلہ مارنا، غلیل کا جو ہوتا ہے، فی القریٰ بستیوں میں شہروں میں اس کو ناپسند کیا ہے۔ ولا یرا باسا فیما سواہ، اور ان کے ماسوا میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے
کیونکہ ظاہر بات بندہ بھٹے مارے گا غلیل میں ڈال کے شہروں میں یا گھروں میں، وہ کسی نہ کسی گھر میں تو لگے گا، کسی نہ کسی گھر میں تو یہ بندہ کہتا ہے چلو یار میں ایک سائڈ پہ، لیکن یہ کہ بے دھیانی میں اگر آپ بندہ کوئی مار دیتے ہیں اور وہ کسی گھر میں جا کے کسی بندے کو لگ جائے، کسی بچے کو لگ جائے تو نقصان ہے، اور اگر آنکھ میں لگ جائے ضائع ہو جائے تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں ادھر نہ چلاؤ، آپ یہ بٹے بٹے نہ مارو، آپ باہر جا کے جو آپ مار لو۔ چلیں، میں نے سنا عدی بن حاتم سے، انہوں نے کہا بھئی ان کا دار و مدار تھا نا غزا کے اوپر، غزا جو ہے یہ والی، یعنی شکار کرنا ہے، اور اس طرح جیسے ہمارے پاس سورسز ہیں اور باقاعدہ شعبے بن گئے ہیں، انڈسٹریاں ہیں، لوگ جو ہیں جناب گوشت کا کام کرتے ہیں، جانوروں کو پالا جاتا ہے، فارمز ہیں، یہ چیزیں اس وقت اتنی نہیں تھیں، ابھی انہوں نے جناب گزارا کرنا ہے تو اس لیے وہ کرتے تھے۔ اور یہ چیزیں پڑھ کے نا ہمارے ذہن میں آتا ہے، جب چونکہ میں بچا تھا، میں خود میں کرتا رہا ہوں، تو بھئی شکار کرنا چاہیے۔ میں جب گاؤں میں جاتا، وہ جو بانٹے ہوتے ہیں سارے دوستوں سے لے کر جناب چوڑی پار کے اور غلیلہ بنا کے نا باہر نکل جانا، جانوروں کو مارنا، تو کئی لوگ منع بھی کرتے تھے بھائی نہ مارو۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یار نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ ایک تو درخت ہم نے ختم کر دی ہے، ان کے جو مساکن ہیں، اور جانور بھی کم ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باہر نکلیں گے آپ کو اکا دکا نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں سے ہمارے معاشرے میں حسن ہوتا ہے نا، جانوروں کا چہچہانا اور درختوں کا سبزہ، پھر کوئی بھی جانور ہے اس کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ بیوقوف ہوتے ہیں بچے، ادھر بھی میں دیکھتا ہوں جانوروں نے بچے نکالے ہوئے ہیں، انڈے دیے ہوئے ہیں، اب افزائش نسل آگے ہونے کا مطلب ٹائم ہے، جانوروں کو مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہیے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں سمپل سی پڑھ کے ہم جناب یا مولانا صاحب بتاتے ہیں بھی شکار کرو، شکار کرو، شکار کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ شکار کرنے کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، الا یہ کہ آپ لائسنس لیں، ٹھیک ہے؟ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے معراج کے بارے میں، آپ نے کہا اذا اصبت بہدی، جب تو کسی چیز کو مارے، اس کی کیا کہتے ہیں نکیلی جو طرف ہے اس کے ساتھ، فکل، پھر تو کھا لے، وَإِذَا أَصَابَ بِأَرْضِهِ، اور اگر وہ لگے کسی چیز کو اپنی چڑھائی کے ساتھ، فقاتل، پھر وہ مار دے، فإنه وقید، تو یہ چوٹ مارا ہوا ہے، فلا تاکل، مت کا۔ میں نے کہا رسول کل بھی میں اپنا کتا جو ہے وہ چھوڑتا ہوں، آپ نے کہا اذا ارسلت کلبک، جب تو اپنا کتا بھیجے، وسمیت، اور تو نے بسم اللہ پڑھی ہو، فکل، پھر تو کھا لے، کل تو میں نے کہا فإن أكل، اگر اس نے کھا لیا، آپ نے کہا فلا تاکل، پھر مت کھا، فإنه لم يمسك عليك، اس نے تجھ پر نہیں روکا، انما امسك على نفسه، اس نے اس کو اپنے اوپر روکا ہے۔ میں نے کہا رسول کل بھی میں کتا جو ہے وہ بھیجتا ہوں، چھوڑتا ہوں، فارد ماؤ کلبا آخر، اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاتا ہوں، آپ نے کہا مت کھا، فإنك انما سمیت على قلبك، تو نے تو بسم اللہ پڑھی اپنے کتے پہ، ولم تسمی علی الآخر، اور تو نے دوسرے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ چلیں، ہاں، جس چیز کو معراج لگے، بیارو اپنی چوڑے والی چڑھائی کے ساتھ، یعنی چوڑے والی طرف سے۔ اب ہمارے پاس تو جدید ٹولز ہیں بھائی، اگر کسی نے شکار کرنا ہے تو ایئر گن ہے، پھر اس کے اوپر جو ہیں وہ گنیں ہوتی ہیں، پھر اور جدید جو ہیں وہ میتھڈ ہیں، یہ جال شال ہے، ٹھیک ہے، ان میں جانوروں کو بندہ پکڑ لیتا ہے، لیکن کرنا کہاں پہ آپ نے؟ ادھر کوئی ہے، کوئی جنگل، کوئی درخت ہے جہاں پہ آپ کریں گے؟ ادھر ہیں کوئی ہرنیاں پھر رہی ہیں، آپ کو کتے ہی نظر آتے ہیں باہر۔ یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی نے آپ پریکٹس کرنی ہے تو پھر کتوں کا شکار شروع کر دو، یہ معراج بنا کے ڈنڈے کاٹ کے نکل جاؤ باہر مارن واسطے۔ پہلے آپ معاشرہ تو بناؤ نا اس طرح کا، ہاں جی، آپ معاشرہ بناؤ، محنت کرو، درخت لگاؤ، جنگلات لگاؤ، جانور لے کر آؤ، پھر جب ہو تو پھر آپ شکار کے لیے نکلو۔ ادیباً لوگ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں بھائی، ان طریقوں سے اب بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان معاشروں میں جہاں پہ درخت ہیں، ہم اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو درخت لگائے وہ ہم نے ختم کر دیے، اور آنے والے جو نسل ہے انہوں نے زمینیں بیچ کر پیسہ لینے کے لیے زمینیں بیچ دیں،
اور پھر کیا کیا، درخت بھی بیچ دیے۔ جو آباء و اجداد نے جائیدادیں اکٹھی کی تھیں بڑی محنت سے، وہ آنے والی نسل نے چاہیے جائے کہ اس میں اضافہ کرتے ہیں یا اس میں بہتری لے کر آتے ہیں بلا ضرورت۔ ایک تو ہی ضرورت ہو، بلا ضرورت بیچ کے اور خود خالی جو ہے نا بغیر محنت کے ان کو کھا گئے۔ آگے پھر وہی حدیث عدی بن حاتم سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ انا نرسل الکلاب المعلمہ، ہم چھوڑتے ہیں کتے سکھائے ہوئے۔ آپ نے کہا کل ما امسکنا علیک، کھا لے جو وہ روک لیں تجھ پہ۔ میں نے کہا فین قتلنا، اگر وہ مار دیں۔ آپ نے کہا فین قتلنا، اگرچہ وہ مار دیں۔ میں نے کہا ان نرمی بالمراد، ہم وہ مراد ہوتا ہے وہ ڈنڈا سا آگے سے تیز، وہ اس کے ساتھ شکار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کل ما خازا کا، کھا لے جس کو وہ پھاڑ دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ما صحابہ بیار دی، جس کو وہ لوگ اپنے چرائی تھے وہ مت کھا۔ اب بھائی تبھی پھاڑے گا نا، آگے سے تیز ہوگا وہ، ایسے ڈنڈا کہتے پھاڑ دے گا، سیدھا ڈنڈا مارو، مگر کڑھیا ہے تو پھر اس لیے کوئی کہہ رہا آگے لوہا لگا ہوگا، کوئی کہہ رہا نہیں لوہا نہیں لگا ہوتا، سر اس کا تیز ہوتا ہے، محدد راس ہوا۔ پڑھے کمان کے شکار کا بیان، باب سعید القوسی، کمان کے شکار کا بیان۔ حسن اور ابراہیم نے کہا اذا ضرب سعیدا فبان منہ ید، اگر ایک بندہ شکار کو مارے اور اس سے اس کا ہاتھ یا پاؤں الگ ہو جائے، فلا یاکل الذی بانا، آدمی نہ کھائے اس کو جو الگ ہو جائے۔ یہ بان یبینو، بینونت کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، بان یبین کو معنی ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ وہ یاکل سائرہ، اور اس کا باقی سب وہ کھا لے۔ ابراہیم نے کہا اذا ضربت عنق او وسطہ فکلوا، اگر تو اس کی گردن پہ مارے، گردن الگ ہو جائے یا اس کا درمیان والا حصہ دو حصوں میں بٹ جائے، فکلوا، پھر تو کھا لے، لیکن لت لت نہیں کھانی۔ اب یہ نہیں کہ جناب شارک نو مارے، لاتوں دی ڈگ پی شارک اڑ گئی، بندہ کہ چلو ہو نہیں لاتی لبی، لت چھاپرے پا کے لے آؤ گھر جناب۔ آمش نے کہا زید سے استا سا علی عبداللہ حمارن، ایک گدھے نے آل عبداللہ پر نافرمانی کی، مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ گیا، نافرمانی کو یہی ہے نا۔ فامرہم ان یضربوا، اس نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو مارے، حیث تیسر یا میسر، بھی ایڈن کھوتا تیز سی، دعوا ما سقط منہ، چھوڑ دو اس چیز کو جو اس کی گر جائے، فکلوہ، اور اس کو کھا لو۔ کئی کھوتے بھی بڑے خراب ہوتے ہیں۔ پڑھو۔ ابو سالبہ خوشی نہیں کہا، میں نے کہا یا نبی اللہ انا بارض قوم اہل کتابنا فناکل فی انیاتہم، ہم ایسی قوم کی سرزمین میں جو اہل کتاب ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ وہ بارض صید، اور شکار کی زمین میں ہے، اسید بقوسی، میں شکار کرتا ہوں اپنی کمان کے ساتھ اور اپنے کتے کے ساتھ، الذی لیس بمعلم، جو سدھایا ہوا نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے، وہ بکلب المعلم، اور شکایا ہوا کتے کے ساتھ بھی کرتا ہوں۔ فما یسر لی، کون سی چیز میرے لیے درست ہے؟ آپ نے کہا اما ما ذکرت من اہل الکتابی، رہی وہ بات جو تو نے ذکر کی اہل کتاب میں سے کہ میں ان کے علاقے میں ہوں، فین وجدتم غیرہا، اگر تم ان کے غیر پالو، ان کے علاوہ غیر کو پالو، یعنی برتن ان کے علاوہ، فلا تاکلوا فیہا، تو ان میں مت کھاؤ۔ وَإِلَّمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ، فَاغْسِلُوا، پھر ان کے برتن جو ہیں وہ دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور ان میں کھا لو۔ وَمَا سِتَّ، بھائی وہ برتن اور نوعیت کے تھے، لکڑی کے برتن ہیں، مٹی کے برتن ہیں، چیزیں وہ گند مند کھاتے ہیں نا، اس کا اثر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے برتن اور طرح کے ہیں، یہ والے ہیں۔ وَكُلُوا فِيهَا وَمَا سِتَّ بِقَوْسِكَ، اور جس چیز کو تو شکار کرے اپنی کمان کے ساتھ، وذکرت اسم اللہ، تو نے اللہ کا نام لیا اور تیر مار دیا، فکل، تو کھا لے۔ وما سیتا بقلبک المعلم، اور جس کو تو نے شکار کیا اپنے سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ، فذکرت اسم اللہ فکل، اس کو بھی کھا لے۔ وما سیتا بقلبک غیر معلم فادرکت زکاتہ، پھر تو نے اس کے ذبح کرنے کو پا لیا، فکل، اس کو بھی کھا لے۔ باب الخصف والبندوقۃ، پتھر مارنا اور بندوق کا وہی غلیل کا بیان۔ پڑھیں۔ عبداللہ بن مغفل سے مروی، ایک آدمی کو دیکھا وہ پتھر مار رہا تھا، انہوں نے کہا پتھر نہ مارے، اللہ کے نبی نے خذف سے منع کیا ہے، وکان یکرہ الخصف، اور آپ ناپسند کرتے وقت نکے نکے پتھر جو کہ نا ماردا ہونا چڑیاں نو، اور انہوں نے کہا انہ ولا یصاد بصید، آپ نے کہا سوری، اس کے ساتھ شکار نہیں کیا جاتا، ولا یون کو بھی عدو، اور نہ دشمن کو زخمی کیا جاتا ہے، ولیکن کا تکسر السنہ، لیکن کبھی یہ دان کو توڑ دیتا ہے، وطاف کو لینا آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں، ثم راؤ بعد ذالک، پہ دیکھا اس کو یغضب، دوبارہ پھر وہ مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا حدیث کا رسول اللہ، میں تو یہ اللہ کے نبی سے حدیث بیان کرتا ہوں، انہ نہا عن الخصف، کہ آپ نے خذف سے منع کیا ہے، یا آپ کو خذف ناپسند ہے، وانت تخذف، تو پتھر مارتے ہیں، لا اکلمک قضا و قضا، میں تو اسے اب بات نہیں کروں گا آئندہ، ایسے اور ایسے چلیں۔ جس نے کتا پالا لیس بقلب صید، جو شکار کا کتا نہیں ہے، یہ جانوروں والا کتا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے
مطلب یہ یہاں پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ شکار کے لیے آپ کتا جو ہے نا وہ پال سکتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ کتے رکھتے تھے شکار کرنے کے لیے نا، خرگوش پکڑنا یا کوئی اور جانور پکڑنا، کتا لگا دیا، کتا بھاگ کے پکڑ لے گا نا، اب بندہ تو اتنا بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ابن عمر سے، اللہ کے نبی سے بیان کر رہے ہیں، یہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، جانوروں کو لانے کے لیے بھی نا، جانوروں کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کو لانے کے لیے کتے جو رکھے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کو لے بھی جاتے ہیں، جانوروں کو لے بھی آتے ہیں۔ من اقتلا کلبن، جس نے کتا پالا، لیسا بکلب ماشیہ، جو جانوروں والا کتا نہیں ہے، اور زاریہ، یہ شکار والا کتا نہیں ہے۔ زاریہ کا کیا معنی ہے؟ شکار والا، ہاں جی، میرا خیال ہے زاریہ یاد رہا باب آتا ہے، زاربانی، اس کا معنی شکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ادھر اوپر کاغذ انہوں نے لگا دی ہے، زاریہ الکلب زراوطن ای تاوادہ ناکاسا کل یوم من عملی، جس نے اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے ہر دن قرات، یعنی 2 قرات کم کر دیتا ہے، یا قراتانی با لکھا ہوا ناکاسا کم ہو جاتے ہیں۔ ایک خام کا کتا رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا بھی یا تو آپ شکار کے لیے کتا رکھو، اور یا پھر وہ جانوروں والا۔ اب ظاہر بات ہے جانوروں والا کتا بھی باہر رکھیں گے، اور شکار ہر بندہ نہیں کرتا، شکار ہر بندہ نہیں کرتا، اور ویسے بھی جو شکار والا کتا ہوتا ہے تو عموماً جو ہے نا، جو شکاری کتے ملتے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کاٹتے کوٹتے کام ہی ہے۔ ویسے یہ میں نے سنا ہوا کہ بڑے خطرناک ہے اگر بندے کو پڑ جائیں، کیونکہ ان کے حملہ کرنا ان کی نیچر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کی، ویسے میں تو میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں جو میں نے مشاہدہ کیا بچپن میں۔ میرے جو نانکے تھے وہاں گھر کے قریب ایک بندہ تھا، وہ شکاری کتے رکھتا تھا وہ، اب ان کے دے وہ پتلا سا کتا تھا، لمبا سا، وہ جناب شکار کہتے ہیں بڑا شکار کرتا ہے، لیکن وہ چپ کر کے کتا پھر رہا ہوتا تھا وہاں پہ دائیں بائیں، ان کو پکڑ کے بھی ساتھ لے جاتے تھے، بڑا پتلا لمبا سا، پتلی پتلی اس کی ٹانگیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو شریعت میں نا جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ مطلوب تھا کہ معاشرے میں کتے نہ رکھو، تاکہ معاشرے میں خوف نہ ہو اور آمد و رفت میں آسانی ہو۔ لوگوں کی عموماً جو لوگ رہتے ہیں جو ہے نا، اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں، یا اس طرح کے دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، جیسے مدینہ کی سچویشن تھی، بے دیواریں شواریں نہیں ہیں، تو اگر کتا آپ نے رکھا ہوگا، ظاہر بات ہر وقت بندہ باندھتا تو نہیں ہے، آنے جانے والوں پہ کتا جو ہے وہ بھونکے گا، کاٹ لے گا کسی کو، تو مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے کہا جانوروں کا کتا، جانور عموماً باہر ہوتے ہیں، معاشرے سے باہر نا، ڈیرے لوگوں نے بنائے ہوتے تھے، ادھر جانور ہوتے ہیں، تو کتا بھی ادھر ہوگا۔ اور جو شکار والا کتا ہے وہ عموماً چونکہ شکاری کرتا ہے، اور ہر بندہ شکار نہیں، اس لیے تاکہ معاشرے میں کتے جو ہیں وہ کم ہوں۔ اور آپ نے ایک دفعہ ہدایت دی، جب کتے بڑھ گئے کتوں کو مارو، صحیح ہے۔ اب آج کل کے دور میں نا، جیسے ہمارا مطلب ہے ہمارے معاشرے ہیں، سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، اگر آپ کا گھر ہے، اور گھر جیسے بڑے گھر ہوتے ہیں، اب اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ سکھایا ہوا کتا لے آتا ہے، اور وہ جو کتا ہے لوگوں کو نہیں کاٹتا، گھر سے باہر وہ نہیں نکلتا، ہاں اگر گھر میں کوئی بندہ جاتا ہے پھر اس کو وہ بھونکتا ہے یا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا، مجھے انہوں نے بہت سے مراد 2-3 لوگ تھے جو باہر کے ممالک میں رہے، یورپ میں، اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ بھئی ہم نے خود مشاہدہ کیا وہاں پہ لوگوں کے کتے، آپ گھر کے اندر انٹر ہوں گے تو پھر آپ کو وہ پوچھے گا، آپ باہر سے گزر جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ گھروں کی دیواریں بھی ایسے سکھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ گھروں کی دیواریں بھی نہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ باؤنڈری جو ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے، اس کے اندر ہم نے بندے کو نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ویسے عام جو علماء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ کتا بندہ رکھ سکے، لیکن اگر آپ کتا نہیں رکھتے تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس میں عام بندے کی کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے،
کوئی بندہ چوری کر کے لے گیا، بندہ جناب روندا پھرے گا، وہ چور بھی نہیں پکڑا جائے گا، آئیں گے چوری کر کے لے جائیں گے، بندہ بھی مار جائیں گے۔ تو کم از کم اتنا تو ضرور اگر گھر میں کتا ہے وہ بھونکتا ہے، یا لوگوں کو کم از کم اتنا ضرور ڈر ہوتا ہے، اور بھونکنے سے گھر والے اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، اور پھر اڑوس پڑوس بیدار ہو جائیں گے، تو اس میں کیا جو ہے نا وہ مطلب قباحت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی ہمارے ایک عزیز نے مجھے جو ہے نا وہ بتایا، فون کیا کہ میں یار رات کو سو رہا تھا، 2 دن پہلے کی بات ہے، اور سر کے نیچے تکیے کے نیچے موبائل پڑا ہوا تھا، کوئی بندہ دیوار جو ہے نا وہ کراس کر کے آیا اوپر سے دیوار ٹپ کے، اور وہ میرا موبائل اٹھا کے لے گیا۔ اب آپ حساب لگا لیں۔ اور اس طرح کا جانور ہو، جانور تو بولتے ہیں، کتا نہ بھی نہ کاٹنے والا ہو، گھر میں رکھا ہو تو وہ ہاں جی، تو اس طرح کی اگر ضرورت ہے تو اس میں مجبوری کے تحت تو منع چیز بھی بھائی جائز ہوتی ہے، چلے مان بھی لیا، بالکل اس میں کوئی لاجک نہیں، منع ہے، لیکن یہ اس طرح کی مجبوریاں ہیں نا یہ والی، اور لوگ اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہ رہا محفوظ ہے، آپ اپنے حساب سے نہیں، آپ لوگوں کو بھی دیکھ لیں کہ لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں، یا پھر ان کے مسئلے مسائل کا جو سلوشن ہے وہ بتا دیں، اس کے اوپر ورک کریں۔ میں نے سنا عبداللہ بن عمر سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا اللہ کے نبی سے فرمایا، من اقترا کلبن الا کلبن زاریان، سوائے زاریان لسید، شکار کرنے والے کتے کے، جو شکار کا خوگر ہے، یہ شکار کا عادی ہے، وہ ایسے کتے کے یا جانوروں کے کتے کے، فإنه ينقص من أجر كل يوم قيراتين، آگے وہی حدیث ہے، من اقترا قلبا الا قلب ماشية أو زار نقص من عمله كل يوم قيراتان۔ باب اذا اكل الكلب، اگر کتا کھا لے، وقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یسألونک ماذا احل لهم الى قول سری الاسحاق، اے پیغمبر آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ اب اس میں کتوں کے حوالے سے ہدایات ہیں، اگر آپ نے کتا جو ہے وہ سکھایا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ حکم ہے، اگر سکھایا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ، تو اس میں وہاں پہ لفظ آتا ہے ایتارا، اس کا معنی ایک تصوف کا معنی ہے۔ ابن عباس نے کہا ان اکل الکلب، اگر کتے نے کھا لیا، فقط افسد و تحقیق اس نے جانور کو خراب کر دیا، انما امسک علی نفسہ، اس نے وہ جانور روکا اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاؤ گے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ فیضرب، ایسے کتے کو مارا جائے گا، ویعلم، اس کو تعلیم دی جائے گی، حتی یترک، یہاں تک کہ وہ یہ حرکت چھوڑ دے۔ ابن عمر نے ایسے کھانے کو، ایسے شکار کو ناپسند کیا ہے۔ ای الاکل، ای الاکل، ای اکل السید الذی اکل منہ الکلب، نیچے لکھا ہوا ہے۔ عطانے کا ان شارب الدم، اگر وہ خون پی لے، ولم یاکل، اور گوشت نہ کھائے، فقل، تو کھا لے۔ عدی بن حاتم سے مروی ہے، میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، میں نے کہا انا قوم نصید بہذا الکلاب، ہم ایسی قوم ہیں ہم ان کتوں سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا ارسلت کلاب کا المعلمہ وذکرت اسم اللہ فقل مما امسکنا علیک وان قتلنا، اگرچہ وہ مار بھی دیں، الا یاکل الکلب، الا یہ کہ کتا کھائے، فانی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، ان یکون، کہ وہ انما امسک علی نفسہ، اس نے اس کو روکا اپنے اوپر، وان خالط کلاب من غیرہا، اور اگر اس کے علاوہ اور کتے اس کے ساتھ مل جائیں، فلا تاکل، تو مت کھا۔ باب صیدی اذا غاب عنہ یومین او ثلاثۃ، اگر شکار اس سے 2 یا 3 دن غائب ہو جائے تو پھر اس کا بیان کیا کیا جائے، اس کے بارے میں ہدایات ہیں۔ حدیث وہی ہے، عن عدی بن حاتم عن النبی قال اذا ارسلت کلبک وسمیت فامسک، اگر تو نے کتا چھوڑا، بسم اللہ پڑھی، اس نے روک لیا، وقتل، اور قتل کر دیا، فقل، کھا لے، وإن أكل، اگر اس نے کھا لیا، فلا تاکل، مت کھا، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها، لم يذكر اسم الله عليها، اگر اور وہ کتوں کے ساتھ وہ مل گیا جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، فامسکنا، پھر انہوں نے روک لیا، وہ قتلنا، اور انہوں نے قتل کر دیا، فلا تاکل، پھر بھی نہیں کھانا، بسم اللہ نہیں پڑھی ہوئی، فإنك لا تدري أيها قتل، تو نہیں جانتا کس کتے نے اس کو قتل کیا، وإن رميت الصيد فوجدته، اگر تو نے شکار کو مارا، کوئی چیز تیر وغیرہ، تو نے اس کو پایا، بعد یومین او یومین، 1 یا 2 دن کے بعد، لیس بإلا اثر اسامے کا، اس میں نہیں ہے مگر تیرے تیر کا نشان، فکل، پھر کھا لے، وإن وقع فی الماء، اگر وہ پانی میں گر پڑا، فلا تاکل، مت کھا۔ عبداللہ اعلیٰ نے ایک اور سند سے حدیث بیان کی، انہ قال للنبی، کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، یرمی صیدا، کہ وہ شکار کو مارتے ہیں تیر وغیرہ، فیختفی اثرہ، پھر شکار کے پیچھے وہ جاتا ہے، ادھی جاتا ہے، الیومین، 2 دن، وثلاثہ، 3 دن، ثم یلد میتا، پھر وہ اس کو پتہ ہے مرا ہوا، اور اس کے اندر اس کا تیر بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یاکل انشاء، اگر آدمی چاہتا ہے اس کا ٹھیک ہے، اس کو لگ رہا ہے تو یاکل آدمی کھا سکتا ہے، یاکل وہ کھا لے انشاء، اگر آدمی چاہے۔ چلیں، اگر وہ شکار کے ساتھ کوئی اور کتا پالے، وہی حدیث ہے پیچھے والی، عن عدی بن حاتم قال قلت یا رسول اللہ انی ارسلت کلبی واسمی، فقال النبی اذا ارسلت کلبک وسمیت فاخذ فقتل فاکل فلا تاکل، انما امسک علی نفسہ، قلت
انی ارسل کلبی اجد معه کلبا آخر، میں کتا چھوڑتا ہوں دوسرا کتا پاتا ہوں، لا ادری ایہما اخذہ، میں نہیں جانتا کس نے پکڑا۔ آپ نے کہا لا تاکل فانما سمیت علی کلبک ولم تسمی علی غیرہ۔ وسألت عن سید المعراج، معراج کے شکار کے بارے میں آپ نے کہا اذا صبت بیدی فکل واذا صبت بارض فقاتل فانه وقید فلا تاکل۔ یہ لمبا ہو جائے گا بھائی، نیکسٹ اگلے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔